بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تطویل الثانیة علی الأولى فی جمیع الصلوات وتکرار السورة فی رکعة واحدة من الفرض وقراءة سورة فوق التي قرأها وفصله بسورة بين سورتين قرأهما في ركعتين وشم طيب وتربيحه بثوبه أو مروحة مرة أو مرتين وتحويل أصابع يديه أو رجليه عن القبلة في السجود وغيره وترك وضع اليدين على الركبتين في الركوع والتثاؤب وتغمض عينيه صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اور مکروہ ہے رکعت ثانیہ کا لمبا کرنا رکعت اولا پر۔ کتنا لمبا؟ 3 آیات کے ساتھ پس زیادہ جی، نہ کہ تطویل ثالثہ کی نفل نہ تعلق ہے، اس لیے کہ ابتدا ہے نفل نماز کی۔ اگر 4 رکعتیں نفل پڑھ رہے ہیں، نفل فرضوں کے علاوہ سارے سنتیں نفلوں میں آتے ہیں، پھر دوسری رکعت ہر جوٹا نفلوں کا علیحدہ نماز ہے، تو 4 زور کی سنتوں میں اگر تیسری رکعت لمبی کی ہے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ پہلی پر لمبی ہے، بلکہ یہ ان 2 کی لمبی ہے جو علیحدہ ہیں، ان کا علیحدہ مسئلہ جی۔ باقی وہ پیچھے پڑھ لیا ہے کہ رکعت اولا کو لمبا کرنا ہر شفع میں تطوع سے یہ مکروہ ہے، سوائے اس کے جو سرکار سے منقول ہے اس کی اجازت ہے۔ تو سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا جی، ہن متن نال کہ دوسری رکعت کو لمبا کرنا اولا پر مکروہ ہے ساری نمازوں میں۔ فرض میں تو بالاتفاق ہے کہ دوسری اگر 3 رکعتوں کے برابر لمبی ہو گئی یا زیادہ تو مکروہ ہے، اور نفلوں میں علی الاصح، اصح یہی ہے نفلوں میں لاحق کرتے ہوئے نفلوں کو فرض کے ساتھ ان صورتوں میں کہ نہیں وارد ان میں تخصیص توسعہ سے ثلاث آیات محض مقید کیا 3 آیتوں کے ساتھ، اس لیے کہ نئی کراہت اس میں جو 3 سے کم ہو، باوجہ اس حدیث کے جو وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی فجر کی معوذتین کے ساتھ، اور ثانیہ قل اعوذ برب الناس لمبی ہے اولا سے 1 آیت کے ساتھ، اور کراہت اطالت کی 3 کے ساتھ، پس اکثر کے ساتھ یہ جو لمبا ہونا ہے یہ ان صورتوں کے غیر میں ہے کہ وارد ہوئی ہے ان کے ساتھ سنت جی، اور یہ کراہت جو ہوگی یہ تنزیہہ ہوگی، مکروہ تحریمی نہیں ہوگا بلکہ مکروہ تنزیہ ہوگا، دوسری 3 یا 3 سے زیادہ لمبی کر دی ہے جی۔ اچھا جی، لِأَنَّهُ ابتداء صلاۃ و ابتداء صلاۃ نفل، فائدہ دیا اس بات کا کہ فرضوں کی تیسری کو لمبا کرنا مکروہ ہے، کیونکہ فرض 4 1 ہوتے ہیں اور نفل جو ہیں وہ 2 رکعتیں ہوتی ہیں، لہذا فرضوں کی اگر تیسری کسی نے لمبی کر دی ہے تو یہ مکروہ ہے۔ اچھا جی، یہ ان میں کہ نئے وارد ان میں کیا شے تخصیص توسعہ سے، بہرحال وہ کہ وارد ہے اس میں نص تو پس نہیں مکروہ،
अगर नस वारद है तो दूसरी बेशक लंबी हो जाए, फिर वो अगर वो पढ़िए ना उथे तो फिर मकरू नहीं। जैसा कि वारद है ये बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे जुमा की पहली में और ईदैन की पहली में सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, और दूसरी में गाशिया, और दूसरी गाशिया जो है ये ज़्यादा है पहली पर 7 आयतों के साथ। रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, सुभान अल्लाह। कितनी आयतों के साथ? ये तो हो गया मा वारदा। लेकिन अल्लामा ज़ाहिदी ने इसकी तौजीह की है। जवाब दिया अल्लामा ज़ाहिदी रहमहुल्लाह ने, बाईं तौर के ज़्यादती मुख्तलिफ होती है बेतबार सूरतों के। बस अगर हों सूरतें किसार छोटी तो फिर 3 आयतें ज़्यादा हैं, कसीरा हैं, मकरूआ हैं जी। भी अगलियां छोटियां सूरतां ने तो दूसरी पहली नालों 3 आयतां वड्डी हो जाए तो हुण कराहत है वे हुण। और अगर हो वो सूरतें तिवाल से 3-4 रुकू सूरतां ने तो बस 7 आयतें ज़्यादा ये यसीर गैर मकरू है। सुने भी अगर वड्डियां सूरतां पढ़ियां ने ना तो दूजी सूरत पहली नालों 7 आयतां वड्डी है तो कोई हर्ज नहीं, ये भी थोड़ा ही है, ये भी थोड़ा ही है। क्योंकि वो सूरतां मसलन आयतां ने 60-70 एक दियां 60 एक दियां मिसाल तौर पर जी किनियां 77 ने, तो लिहाजा कोई अर्ज नहीं। ये मतलब अल्लामा ज़ाहिदी ने यह जवाब दिता है तो सोहनी गल कीती ने। अल्लामा हलबी आखे वाह हो वाह हसन, बे बड़ी सोहनी गल आखी ने। वाह हो वाह हसन, ये अच्छी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, और मकरू है मसला, और मकरू है सूरत का तकरार एक रकत में फ़र्ज़ से। फ़र्ज़ की सूरत का तकरार करना किस में? भी इको सूरत नू 2 बारी पढ़ना। सुने 2 बारी एक ही है भाई कुल बरब्बिल फलक पढ़ी तो फिर दोबारा पढ़ उस रकत। दूसरा मसला, और इसी तरह तकरार करना सूरत का 2 रकतों में। पहली विच भी हो ही थे कदों इन हाफिजा, अगर याद हो गैर उसका, अगर और वतअम्मदा हुए भी शर्त है, और कसद किया उसने उसी का जी। ये मकरू क्यों है भी सूरत नू तकरार करना? एक रकात 2 बार या इको 2 रकात है जे होर याद होवे ता ले अदमे वरूद ही बावजा ना वरूद इसके पिछो साबित को नहीं है, इस तरह साबित नहीं जी। बस अगर ना याद हो उसको कोई सूरत आँदी है तो वाजिब है किरात उसकी। तो हम तो ज़ाहिर पढ़ना है, क्यों? बावजह वाजिब होने मिलाने सूरत के फातिहा के लिए तो आँदी को है तो फिर दूसरी रकात पढ़नी है। और अगर भूल गया भाई पहली रकत में जो सूरत पढ़ी थी ना तो दूसरी विच भुल के वो ही शुरू कर देते, तो हुण हुक्म है कि ला या तरो को इसको ना छोड़े बल्कि पढ़े इसको। बावजह कौल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि अगर शुरू करे तो कोई सूरत तो पढ़ तो उसको अला नहवेहा, उसके तरीके पर, उसके भी उन्हें छड़ ना फिर उन्हें पढ़। अच्छा जी तवज्जो। और मुक़य्यद की ऐस मसले को फ़र्ज़ के साथ के फ़र्ज़ों में तकरार न करे, इसलिए कि नहीं मकरू तकरार नफल में। नफलों में अगर तकरार करेगा तो एक रकात करे 2 रकातें कर लवे, क्योंकि तहज्जुद विच कुल वाला शरीफ जो तरतीब है 12वीं रकात 12 बारी
ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮੂਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੀ। अच्छा जी, नहीं मकरू तकरार नफल में इसलिए कि शान नफल की औसा है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए सुबह तक एक आयत के साथ सरकार तकरार करते रहे उसका अपनी तहज्जुद में। ये बात साबित है, सुने कि सरकार काफ़ी देर तक एक आयत को दोहराते रहे। और जमात में न सलफ़ पसंद करते थे अपनी रात को आयत की नस्तगफिरुल्लाह युहयौना ज़िंदा रखते थे, यानी सारी रात की नमाज पढ़ी ना ते ज़िंदा रखते थे अपनी रात को आयतुल अज़ाब के साथ। को अज़ाब की आयत आ गई तो उन्हें मुड़ मुड़ पढ़ते रहे थे, डरते रहे। और आयत रहमत के साथ, रहमत की आयत आए तो उन्हें मुड़ मुड़ पढ़ते रहे। आयत उम्मीद के साथ, जिथे उम्मीदा ने उस बार बार पढ़िया। या आयत खौफ के साथ, तो ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं कि बार बार उसको पढ़ते रहे। तो लिहाजा नफलों का मामला क्या हो गया, औसा हो गया। फी रकअत वाहिदा, और इसी तरह 2 रकतों में जी, जैसा कि नहर में किनिया से। और बहरल वो जो वारद है केड़ी गल सुने जे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा। कि सरकार ने पढ़ा मगरब की उला में इज़ा ज़ुलज़िलत, और इयादा किया उसी का सानिया में। पस हमल किया गया इसको बयाने जवाज़ पर, हमल किया गया इसको बेनमाज फासद नहीं हुई। और कराहत जो है यहाँ केड़ी जदों की कीता है तकरार कीता सो, तकरार फर्जा विच ते की है तनज़ीह तहरीमी ने अफादहु सैयद। अच्छा जी, जित पहुँचे सो बैन नासे या ला यतरुको, ना छोड़े फ़रदहुल मुअल्लिफ़ु हिना फिर रकअतिल वाहिदा। फ़र्ज़ की ये मुसन्निफ़ ने जो यहाँ बयान किया है ना, फ़र्ज़ तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं, जुज़ी फ़र्ज़ की थी, फ़र्ज़ किया है इसको मुअल्लिफ़ रहमहुल्लाह ने यहाँ 1 रकत में ऐथे, और इमदादुल फ़त्ता में रकत सानिया में, किस में ते ए मुराद किवें बाई तौर के इरादा किया उसने सूरत का गैर उसका के पढ़ चुका है पहली रकत में अव्वलन, बस पढ़ा उसने उसको बेने हा, तो दूजी विच भी वो शुरू कर बैठा, तो बस ना छोड़े उसको, क्यों ओ बवजह उस हदीस के। सुने ए जड़ा सोने फरमाया ना अला नहवे हा, उनका माना दस देनी ए कस दे हा, यानी ए कस दे का इयाहा वला तो गय्यर हा, कि कसद करना तेरा उसका और ना बदला तू उसको। जिस वक्त तू शुरू कर बैठा है ना, तो हुण इस नूं पढ़ रहा, जदों इरादे नाल शुरू कीती हो तो गया भुल कि भी शायद पहले च होर पढ़ी सी, तो हुण इहनूं पूरा कर, ये पढ़ जी। सुने अच्छा जी, अगे चलो, अगे वे ना ऐशा बस ध्यान करे जब बाकी वो मसले वाजे हो गए ना सारे। और मकरू है पढ़ना सूरत का, इत्थों ही ना होना, और मकरू है पढ़ना सूरत का उस सूरत के फौक को के पढ़ चुका है उसको। पहली रकत विच पढ़िए लीलाफ़ कुरैश, तो दूसरी विच अलम तारा शुरू कर देती। सुने जी, पहली विच पढ़ी इज़ा जा नसरुल्लाह, तो पहली विच कुल हो वल्ला, दूसरी विच कुल हो वल्ला कहना कुल या अय्युल काफ़िरून शुरू कर देती। सुने ही अगर इस तरह करे थे भी कि ये फरमाया इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने
جس نے پڑھا قرآن کو منکوس الٹا کر کے میں پیچھے آیا پس وہ منکوس ہے. وہ کیا ہے؟ منکوس ہے. ہوں ایک سوال دا جواب ہے یہ بچیاں نوں بھی جڑا ہے نا دیکھو نا بھی ہوں بھی کاریاں دا طریقہ ہے تو پھر یہ بہت پرانا طریقہ ہے نا. وہ حفظ ایک تو ہے نا بھی مڈو شروع کراؤ. ایک ہوں بھی 3 سپارے لو نا پہلے کلوز برب الناس پھر کلوز برب الفلق پھر کلو بلا ایویں کر کے پیچھا آتے ہیں صرف 3 سپارے صرف. تو سنن لگے جو الٹ نہیں سنتے سنن لگے سیدھیاں سنتے ہیں لیکن کئی چلے وہ سنتے بھی پٹھیاں نے جی پڑھی میں پیچھا لگا بھیجیے. تو یہ جڑا ہے نا اور وہ جو مشروع ہے تعلیم الاطفال کے لیے نہیں مشروع تعلیم الاطفال کے لیے مگر واسطے آسانی حفظ کے چھوٹی صورتوں کے ساتھ یا ماں موصولہ بناتا بھی ٹھیک ہے. وہ جو مشروع ہے وہ مگر کس لیے ہے کہ چھوٹی صورتوں نے حفظ کرنا کی ہے آسان ہے. جی جی ایس وجہ تو چلو جی مطلب اگر کوئی پوچھ پوے تو بھی یہ نہیں بے نہ آکھے کہ بہت چنگا کام ہے مطلب صرف آسانی واسطے جی کیتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے گا جی. اچھا جی اور جب پڑھا اس نے پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس لان قصدن لا تو تکرار کرے اسی کا دوسری رکعت میں اور نہیں کراہت اس میں نہیں ہوں مکروہ نہیں ہوں مکروہ نہیں ہے جی. کیوں؟ واسطے بچنے کے قرات منکوسہ کی کراہت سے. الٹی قرات ان کی پیچھا جائے گا تو یہ مکروہ زیادہ ہے لہذا اس کو بچنے واسطے ان کی کرے دوبارہ. اچھا جی مسئلہ جی اگر ختم کیا قرآن اولا میں ایک رکعت وچ سارا قرآن پاک پڑھا تو پڑھے بقرہ سے دوسری میں دوجی وچ کتوں شروع کرنا ہے سورہ بقرہ سے زہر الحمد پڑھنی ہے نا تک الف لام میم تو با وجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیر الناس حال مرتحل ہے. کی فرمایا سونے حال کا معنی یعنی خاتم مرتحل کا معنی مفتتح. بھئی قرآن پاک پورا ہو جائے تو کی کریں منڈو پھر شروع کر دے منڈو شروع کرنا ہے اور کتوں شروع کرنا ہے پورا ہو تو بناس سے پہنچے تو انہیں نہیں بھی ان ٹھاپ کے رکھ دے پھر منڈو الحمد شروع کر دے. تو فرمایا تو خیر الناس وہ ہے جو مسلسل پڑھتا رہے. مراد یہ ہے کہ وہ جس لئے مک گیا منڈو شروع کرنا ہے تیندہ نہ کی ہوئے تسلسل بھی چلتا رہے کم جی مکے نہ بند نہ ہوئے. سونے فرمایا خیر الناس یہ ہے جو حال مرتحل ہے. کیا ہے وہ خود شرح کیتے نے وچ. اچھا جی بھائیو کراؤ قرات سورت ویڑ پہ اور اسی طرح آیت پڑھنی فوقل آیت مطلقاً. آیت تو پچھلی آیت پڑھ دینی کی کرنی آوے ماہی پکوڑے کھائیے. قاری عبداللہ سمجھ گئے ادھر لقمان دے دیں نا حافظ پچھو موٹو رکوع تو لا دیں اکثر کہ نہیں لاندے یہ تک یہ الٹا کام ہے. یہ تو پلے ہو دسو نا یہ دیسی حافظ یدی نو ساتھ جاتا پچھو بندہ دسے نام پہلے بندہ لقمان چاہ گیا یدی نو مکروہ تھی نہ پہ آؤ ویکو نا جی دیسی حافظ کا کام ہی ہے جی لیکن یہ ویک لو بھی یہ کردے ہیں اسی یہ سارے مکروہ ہو گئے جی. تو میرے خیال تراویاں دی کوئی رکعت جتے کچے حافظ نے شاید ہی کوئی بچدی ہوئے کہندے کولو اس قرات کولو نہیں پچھو چنگا پڑھا مٹو رکوع تو چلا دے حافظ ری آپ رکوع تو مگر ٹر پیندے نے جی. ایویں ہے کہ نہیں کثرت نہ یہ مسئلہ جی. اسی طرح آیت فوقل آیت مطلقاً برابر ہے لقمہ جتوں پلی دا اتوں دے دا
ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੁਕਮਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸੁਣੇ ਉਹ ਰਮਾਇਣ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਭੁੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਵੀ ਖਾਮ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੁਕਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਤੋਂਜਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਨਿਸਫੁ ਲੀ ਵ ਨਿਸਫੁ ਲਕ। ਹੱਸੋ ਨਹੀਂ ਰੋਵੋ, ਇਸ ਤੇ ਰੋਵੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਪੁੱਤਰ ਮੁਸੱਲੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਮੁਸੱਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਤਾਂ ਨੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਨਾ ਕੋ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਕੋ ਦੇਖੇ ਨਾ ਕੋ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜੀ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਵਕਦਲ ਆਇਆ ਤੋਂ ਫੌਕਲ ਆਇਤ ਹੈ, ਮਤਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਸੂਰਤ ਹੀ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, बराबर है कि हो दो रकतों में ये काम, पीछा जाना, या किस में एक रकत में, और मुस्तस्ना अशबा में नाफिला, पस नहीं मकरून में ये, और अकर्रहु अलैहिल गज़ी वल हमवी, और नकल किया है इसको अबुल युसर से, और जज़म किया इसी के साथ बाहर में और दुरर में और उसके गैर में। और फरमाया बाज़ उलमा ने इसमें गौर फिक्र है, जड़ा बाबियाँ कह दिता है भी नफलों में हरज कोई नहीं, गल नफलों के फर्जा दी नहीं, गल किरात उल्टी करने दी है, गल इसमें गौर फिक्र है, इसलिए कि नक्स पिछा आना जब के मकरू है खारज सलात, और नमाज तो बाहर इंज पढ़ना पिछा आनियाँ आयतां एक ही है, जैसा कि रहनुमाई करता है इसकी तरफ कौल उनका, और वमा शोरे आले तालीम लतफ़ाल कहन कि वो सिर्फ इस ज़रूरत के लिए, वगना को बंदा उंज पढ़े था मकरू है। जदों ये मकरू है तो ले क्यों बाबा जाओ होने तरतीब के किस्से तिलावत के वाजिबात, तरतीब ये तिलावत के वाजिबात से है, नमाज के वाजिबात से नहीं है। तो लिहाजा फिर जदों बार तन नक्स मकरू है तो फाफिन नाफिला ते औला, समझ गए हो? ए बाबे आख्या भी ये तुसी की पे खेने हो जी। और होना बाबे नफल का वासे इस बात को मुस्तलज़म नहीं है कि उमूम ही हो जाए भी जेड़ी गल नफल ज वासे नहीं जी लगे चलो इंज नहीं भी नफलों का बाब वासे का मतलब ये नहीं कि हर गल च उमूम है, बल्कि बाज़ अहकाम में, लिहाजा ये मनकूस में नहीं है। तो लिहाजा ए गल जे राजे सुने की भला कि भी उल्ट नहीं पढ़ना, पिछान नहीं जाना जी। अच्छा जी वापस चलो, और जड़ा उन्हें आख्या ला अनकस देना भी पहली रकात की पढ़िया सू बिल नासी बिन नासी जी। मैं 5-7 दिन हो गए ना बह के सोचा पे, मैं कि वाह वाह इंसान की क्या खुत्ती च अक चोया है जी। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक, कितने हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दा नाम, रब्बे अर्रहमान अर्रहीम मालिक, कितना है?
ਇੱਥੋਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਤਰਤੀਬ ਲੋਹੇ mahfuz ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ? ਕੁਲ ਅਊਜ਼ੁ ਬਿਰੱਬਿਨ ਨਾਸ ਮਾਲਿਕਿਨ ਨਾਸ ਇਲਾ ਮਿਨ ਸ਼ਰਰਿਲ ਵਸਵਾਸਿਲ ਖन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وہی عقل چ گل. قرآن شروع ہے اللہ نے اپنے 5 صفتاں ذکر کیتیاں نے. قرآن ختم ہے جنہ واسطے بھیجیا ان دا نام ہے 5 واری سے گن لو سورہ ناس 5 واری ناس آیا وچ کہ کوئی نہیں. کدے اس گل نو سارا دن سوچو نا تو شام نو عقل آ جائے تے جناب جہاں نا ساری دنیا میں بکرا کھواؤ تسی کہ یا اللہ شکر سانو گل سمجھ آ گئی کہ اللہ نے کڈا اعزاز دیتا ہے کہ قرآن شروع کیتا ہے تے اپنی 5 صفتاں ذکر کیتیاں تے جو قرآن ختم کیتا ہے تے جنہ ول بھیجیا انہوں نے 5 واری ناس 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 ناس. جی کونی کھانے چ پئی اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لان قص دن کی اب رب الناس ہے. میں تم تاں دسیں پرسوں ترسوں بیٹھا میں سوچا پہ تو میں کہا دیکھو لیکن قرآن دے نیڑے جائیے تو تاں ہے نا جی لان قص دن بھول گیا پہلی چیز تو شروع کر دیتی جی. چلو جی وہ دینے والا لطیفہ یاد ہے کہ بھول گئے؟ وہ دینے نہیں مسجد چوک کے دا مشہور لطیفہ ہے, بڑی پرانی گل ہے. امام نے جڑے نا شام دی پہلی رکعت جو کلوز برب الناس شروع کر دیتی تو پیچھے جڑا مسجد ایسے نا وہ متولی وہ بولیا بھی دوجی جماعت دا سر پڑھنا ہی اچھی بول کے اس آکھیا ہے. بڑا مشہور لطیفہ ہے دینے جو ہویا اس مسجد بڑی پرانی گل ہے جی. چلو جی کیا بات ہے جی. اما اذا قرأہا بہرحال جب پڑھے وہ کس کو قل اعوذ برب الناس کو قصد سے ارادہ تن پہلی وچ پڑھ دیتی تو ہن کی ہے لیکن پڑھے اسی کو دوسری میں بھی. ہن دوسری وچ بھی ارادہ تن ہی جو پڑھے اور نہ پڑھے اس کے فوق سے. فوق کون؟ قل اعوذ برب الفلق تو لے کے پیچھے الف لام میم تک یہ سارا فوق کے پیچھا او بلا ہوئے. قال البزازی تکرار احون ہے قرات منقوس سے. سمجھ گئے ہو؟ ایک کے پیچھا پڑھ کے جانا ایک کے اسے دا ایک ہی ہے کما فی تنویر الابصار. چلو جی اگے جی اول قول ہی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہی. پس ہم کہتے ہیں بائیں طور کے ابتدا کرے کس کی اور ختم کر دے اور ابتدا کرے بھی مرہ اخرى اور تاکہ حاصل کر لے اس فضیلت کو بے سے کم مسلسل مسلسل مسلسل. اور ایک کسے زمانے وچ ایک گل پتہ سی نا علماء نو تے او پھر انہاں بھی قرآن شریف سنانے دے وقت آکھیا بھئی اے بے والناس تے 18 رکعتاں پڑھ کے نا تراویحاں دیاں جی تے 19 جس دن اختتام ہونا ہے پھر مڈوں الف لام میم تو شروع کر کے 2 رکوع پڑھ دو ان اللہ علی کل شیء قدیر تک تاکہ اس حدیث تے عمل ہو جائے. سمجھ آئی ہے جی؟ تو ان کا مطلب سی پھر اگر پڑھتے رہنا ہے جی تو اسی تو اتنے کر کے کم چھڑ دیتا جی. لیکن جب شروع ہوا سی نا ہے نا کسی جگہ سے ہوں بھی تھی کرتے ہو اصل ان کی بنیاد یہ چیز ہے کہ پیچھے سی حدیث پتہ تو وہ اسی کے لحاظ سے کی کریے بھی شروع کر دئیے شروع کر دئیے جی. تو وہ لوگ سمجھے بھی شاید جی میں ختم نہیں پڑھی دا بھی بن ناس کر کے تو جڑنا جی بھی یہ ختم والے کو صاحب ہے جی.
چلو جی اگے چلو. اور مکروہ ہے اور مسئلہ، اور مکروہ ہے فاصلہ کرنا اس کا صورت کے ساتھ، فاصلہ کرنا مصلی کا صورت کے ساتھ دو صورتوں کے درمیان. جی کہ پڑھا اس نے ان دونوں کو دو رکعتوں میں. ایک رکعت ایک صورت پڑھی نا تے وچوں چھڈ کے تے اگاں ایک صورت چھڈ کے نا تے تیسری پڑھ لی. بے والضحیٰ پڑھی نا تے لم نشرح چھڈ کے تے وہ 3 پڑھی روزانہ. لم نشرح کو نہیں آؤں ایک جلے دعا منگتے نا آخر تے یہ جڑا سارے عادت پرانے وصلی اللہ، یہ واو عطف کس تے پایا وصلی اللہ نال سمجھ آتی بھی؟ درود آخر تے پڑھتے بچے واو عطف ہے، واو عطف عطف کہڑی چیز پایا ہے؟ اکثر حافظ میں کرتے ہیں وصلی اللہ. وہ تو واو تو تاں بھی پیچھے کو عطف آ رہا ہوئے تو نال عطف پانا ہے پیچھے. حالانکہ تو اختتام میں درود شریف پڑھنا ہے. سنے واو تو کٹ کے رکھ دے ان تھلے رکھ دیتی ہو پڑھی زور تو کتی چ مارنی ایک تیری. لو وہ مسئلے سیکھ رہے ہو پہلا ہمیں انہیں تے عمل کرنا ہے. اچھا جی توجہ بھائی یہ جڑا بچ صورت چھڑ کے تگلی وال جانا آندی ہوے صحیح یہ بھی کی ہے کیوں مکروہ ہے؟ باوجہ اس شے کے جو اس ترک میں ہے، یعنی تفضیل کے شبے سے بھی اگلی نو افضل سمجھدا ہے تے والحجر اور درمیانی نو چھوڑنا. فضیلت تے چھوڑنے دا شبہ پیندا ہے تے کی اگر چینج نہ ہوئے لیکن کی ہے شبہ ہے بھی جنہوں پڑھ رہے انہوں کی سمجھدا ہے تے درمیانی نو چھوڑنا سمجھدا ہے تے لہذا اس واسطے یہ کم ٹھیک نہیں ہے. ماں دا بیان ہی یہ کم ٹھیک نہیں ہے گا جی. چلو جی. اور بعض نے کہا ہے توجہ کرا جب نہیں مکروہ جب ہو صورت طویلہ، درمیان میں جو صورت چھوڑی ہے نا وہ بڑی ہو تو اس کو چھوڑ کر آگے چلا گیا تو پھر بھئی کوئی بعض نے کہا مکروہ نہیں. جیسا کہ اگر ہو ان دو صورتوں کے درمیان دو چھوٹی صورتیں، اذا جاء نصر اللہ پڑھ کے قل اعوذ برب الفلق پڑھی ہے نا تو ہن بھی مکروہ نہیں، ہن بھی مکروہ نہیں. بھئی درمیان دو صورتاں نے تے بھی ان دی دو رکعتاں بندیاں نے جی اے گل جی سمجھ آ گئے. اور مکروہ ہے انتقال ایک آیت کے لیے اس کی صورت سے، اس کی اور ولو فاصلہ بآیات اگرچہ فاصلہ کرے کئی آیتوں کے ساتھ، اگرچہ وہ تو گڑبڑ ہے کی ہے بے آیات نے نا کہ بے آیات نے نہ بے آیات ہوئے تو تاں کم بڑھنا جی. جی توجہ کرے جی پردہ بیناش کی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون وإلہکم الہ واحد لا الہ الا ھو الرحمن الرحیم. مکروہ ہے انتقال ایک آیت کے لیے اس کی صورت سے اگرچہ فاصلہ کرے کئی آیت کے ساتھ. جی آ جڑی ایتاں سب ونڈیاں نے نا مفلحون تک تے کم جڑیا ہے نا کل جا الکافرون تو لے کے یہ اگاں جڑیاں ایتاں ونڈیاں نے اے مسئلہ جی 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 بے کی کرتے پے ہیں جی. اچھا وے کاری عبداللہ ہن کے بنسی توجہ ویندے پے ہو بھئی یہ مکروہ ہے بلو. اور جمع بین صورتین بینہما صورت اور صورت اور جمع کرنا دو صورتوں کے درمیان جن کے درمیان صورت ہے جی سورن کئی صورتیں ہیں یا ایک صورت ہے. ان کا کی مطلب وہ تھلے شرح آ جاتی جمع پھر پتہ لگے گا جی. بھائی دو صورتوں کے درمیان جمع کرنا
جن کے درمیان کیا ہے کئی صورتیں ہیں یا ایک صورت. خلاصہ میں ہے کہ نہیں مکروہ یہ کام کس میں؟ نفلوں میں. اور ایک بار دھیان کرو وہ وقال بعضهم لا یکرہ جی وہ متن تے آ گیا نا لا یکرہ اس اگر جب کہ ان کے درمیان کیا ہو صورت ہے اس لیے کہ یہ طویلہ بمنزل صورتین کثیرتین کے ہو گئی ایک بچوں چھڈ کے جاؤ تے ہو تو وڈی ہوے تو حرج کوئی نہیں کیونکہ گل سے نے ایک صورت دی تو نہ کہ اگر جی میں دو صورتاں وچوں چھڈ دئیے تو اگر چلے جائیے نا پہلی چیتھوں پڑھی تو دو چھڈ کے تے چوتھی پڑھی دوسری اچ تے بھی مکروہ نہیں ایویں اگر درمیان جو وڈی صورت ہوے تے ایک چھڈ کے اگاں گیا تو ہن بھی ہاں جیسا کہ اگر ہون دونوں کے درمیان دو صورتیں چھوٹی اور یہی اصح ہے کہ بھی یہ مکروہ نہیں اے اصح تاک ہے نا دوسری بھی صورت ہے وچ جی. اچھا جی جمع بین صورتین نہیں لفظ آیا یعنی ایک رکعت میں یعنی جمع دو صورتوں کے درمیان کہ ان کے درمیان صورت ہے یا صورتیں ہیں جی ایک ہی ہے باوجہ اس کے جو اس میں ہے یعنی شبہ تفضیل کا اور ہجر کا. بھئی ایک رکعت وچ کی کیتا انہیں ایک صورت پڑھی تے وچوں اے صورتاں یا ایک صورت چھڑ کے اگلی تے چلا گیا تے ایک ہی ہے مکروہ ہے جی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سنیں لا یکرہ ھذا فی النفل یعنی قرات منقوص اور فاصلہ اور جمع یہ پچھلی ساری گل آ رہی ہیں بے نفلوں میں یہ مکروہ جیسا کہ وہ مفاد ہے خلاصہ کی عبارت کا کیونکہ انہوں نے فرمایا ہے بعد اس کے کہ ذکر کیے نا تین مسئلے قرات منقوص آلات جدائی آلات جمع آلات پھر کہا یہ کل کس میں ہے بہرحال نوافل میں لا یکرہ اور اسی میں یہ ہے کہ اگر اس نے تکبیر کہی رکوع کے لیے کیا کہی پھر ظاہر ہوا اس کے لیے اڑیا جے کوئی نہیں تو یہ کہ اضافہ کرے قرات میں تو کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ جب تک رکوع نہ کرے تو مزید پڑھ سکتا ہے. لیکن ہے جی گل آخی نا تینے نے اس تے پیچھے او قال بعض الفصلاء فضلاء والی گل آ چکی ہے تو چونکہ پیچھے وضاحت کر چکے نے دوبارہ پھر اس گل نہیں دہرایا نے جی جی بے نفلوں میں یہ بات نہیں ہے. وہ خلاصہ میں جو مسئلہ ہے جی وہ نے کہ جتھے جس نے پڑھ لیا جڑیاں کتاباں نے نا پیچھے اتوں یہ تو سارے حوالے دے کے گل کٹھی کر کے نچوڑ کٹتے ہیں نا تو پیچھے بھی انہوں نے پڑھ لیا تو اس کہ جی اس کتاب میں نے پڑھا مان لکھا میں اس پر عمل کر رہا ہوں تو اس نے اگر اس پر عمل کیا تو مجرم نہیں ٹھیک ہے لیکن جب پوری تفصیل پڑھے گا تو یہ کراہت ہے اس سے بچے جی کوشش کرے جی. اور مکروہ ہے سونگنا کس کا خوشبو کا ہوں تسی کہو گے بھی جب نفلاں وچ مکروہ نہیں کہ او فاصلہ تو پھر جڑا اسی باہر پڑھتے ہیں وہ تو مطلب ہے کہ جڑا نا بھی وہ تو نفل بھی نہیں ہے کہ خارج پڑھ رہے ہیں جی سنیں اے شاباش سے چلو خیر چاہیے رکھو کم نو. اور مکروہ ہے سونگنا خوشبو کا قصدن جی نماز وچ قصدن خوشبو سونگنی اس لیے کہ یہ خوشبو سونگنا نہیں ہے فعل صلاۃ سے نہیں ہے صلاۃ سے. امتحان کرا جب بھائی سوال ہے بھی حکم جمعے تے آؤ تو خوشبو لا کے آؤ نماز وچ بھی خوشبو لانی بڑی اچھی گل ہے تو جلے خوشبو لانی تو آنی ہے کہ کوئی نہیں خوشبو سنگی جانی ہو رہے تو سنگنی یہ ہو رہے
ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁੰਘੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਮਿਸਲ ਇਸ के मले अपने सजदे की जगह में खुशबू। अज मैं थोड़ी सवेर थोड़ी जी मली है भी तो खुशबू आती रहे, ये नहीं मकरू है जी मली मत आख भी एक मली भी सजदे वाली जगह थले थले की लाई उन्हें खुशबू लाई है। या रखे खुशबू वाली शय को अपने नाक के पास सजदे की जगह में। एक तो ना थले सारी जगह ते मले है, एक भी जिथे नक रखना है ना उथे को नाल रूह का बुढ़ा खुशबू का भें के रख दिता जी। ताकि ले यस्तन शेकाहू, ताकि इस्तिनशाक करे। इस्तिनशाक याद है और पानी छिकना ते भी जावांगा तो की करांगा खुशबू सूंघांगा जी। इथों ना बनाया भी कि सेवियां का सत्थर होवे भी जांदे खांदे भी रहिए जी, मरो खाण दे रौला होर तो रौला ही कोने जी। बहरहाल जब के रोक, ये समझा गई है तस्वीर। बहरहाल जब के रोका तीब को अपने हाथ च कुछ है फड़ी सो और शम्मा हूँ और सूंगा उसने उसको, तो अब जहर यह है कि नमाज फासद हो गई है। और हाथ च देखो रूह का बुढ़ा फड़िया है तो चुक के इहदे नाल फासद हो गई। इसलिए कि वो बंदा जो देखेगा उसको दूर से जज़म करेगा इस बात का कि हज़रत नमाज में इन्हें नवी नवी खुशबू लिया सूंघते पैने भी दुकानदार धोखा तो नहीं दे गया, ये पे चेक करते हैं, लिहाजा नमाज में नहीं है जी जी। और फ़ायदा दिया है मुनिया के बाद शुर्राह ने ये बात कि नहीं फासद होती नमाज इसके साथ, यानी जब ना हो अमले कसीर के साथ। ए देखो ना जी, ए दो उंगलों च बुढ़ा रखना ये तो अमले कसीर कोई नहीं, नमाज तो रख लिया तो एक बारी चुक के इंज कीता ये अमले कसीर नहीं है, क्योंकि खुरकना तो 3 बारी होंदा है जी। इस वास्ते उन्हें आखे अगर एक बारी सूंघिया सुते, क्योंकि दूजी जी दलील ना भी दूरों बंदा देखे उनके मुताबिक तो है भी जो सूंघे ला रहे है ना ये कुछ करूगे समझे। तो लेकिन ये भी कि भाई ये अमले कसीर नहीं, इस वास्ते बाद शुर्राह ने कहा कि नमाज फासद नहीं होगी जी। अच्छा जी, और कसदन की बहरहाल अगर दाखिल हो जाए खुशबू उसके नाक में बग़ैर कसद के तो अब फला, अब नहीं मकरू, क्योंकि इसमें दखल नहीं, क्योंकि नाक का तो मुसलसल निज़ाम चल रहा है, आ जा रही है हवा जी। और मकरू है हवा लेना मुसल्ली का, क्या करना, यानी जलबे रोह। सुने किंदे नाल अगों आ रहे हैं भाई हवा जल में नहीं खींचना, तो रोह बेफत रा नसीम री भाई हवा लेना, ये मतलब तरवीद हवा लेना अपने कपड़े के साथ या पंखे के साथ, मर्रतन एक मरतबा, ते औ मर्रतैन या 2 मरतबा, या 2 मरतबा एक ही है मकरू है, क्योंकि 1-2 तक वार है भी अमले कलील होंदा है, तो फिर तीसरी बारी अमले कसीर हो जाएगा जी। एको बारी कीते सुते जी सुने ही। तो मिरवाहा जड़ा है ना बेकसरे मीम फतेह रा भी आला मिरवाहतुन पंखा, मर्रतन एक मरतबा। अगे देख लो बिस्मिल्लाह, या 2 मरतबा। ये क्यों मकरू है? इसलिए कि ये काम मुनाफी है किसके, अगरचे है ये अमले कलील लेकिन फिर भी ये, इसलिए ये मकरू है। ध्यान करो बन क्यों। और बेकसरिल मीम की मिरवाहा की, और बेफतिल मीम मरवाहा, ये मफाजा, मफाजा मैंने जंगल, तो मिरवाहा ते मरवाहा, उन मरवाहा विचों मिरवाहा लब्बा कि सुट गया जान दे। और जमा है मरवाहा की मरावीह,
تے مرواحہ کی جمع ہے مراوح، جیسا کہ نقل کیے گیا مصنف رحمہ اللہ. سنیے گل. او مرتین او سنیں جی، یہ مبنی ہے مصنف علیہ رحمہ سے اس بنا پر کہ عمل کثیر 3 حرکتیں ہوتی ہیں اور قلیل جو ہے وہ 2 یا 1 ہوتی ہے. لیکن کہتے ہیں تحقیق تو پہچان چکا ہے کس کو؟ معتمد کو. بے او کنہ سی بھائی. چلو جی. اور وہ کہ ذخیرہ میں ہے وہ یہ ہے کہ فاسد ہو جائے گی نماز مرواحہ کے ساتھ اگرچہ متکرر نہ ہو. پکھا ایک باری کدش پھڑ کے نہ تھلوں انج کیتا تے نہیں ہوگی. ذخیرہ میں یہ ہے برخلاف آستین کے. کپڑے دی آستین کھلی انج کی ایک باری کیتے ہیں نہیں ایک باری نال. اور نقل کیا اس کو رضی الدین نے محیط میں منتقا سے اور نس کی انہوں نے اس کی کیڑی کہ تروحا بے طرف کم ہی لا تفسدو، کہ اگر ہوا لی اس نے اپنی آستین کی طرف کے ساتھ تو اور اگر ہوا لی پنکھے کے ساتھ تو فرمایا علماء نے کہ وجہ کی بیان کی تھی نے، اس لیے کہ وہ جو دیکھنے والا ہے اس کی طرف یقین کرے گا کہ حضرت تائیں تا پکھے چلے نے پہن. سنیں پس تحقیق بنا کی ہے فرع کی اس پر جو صحیح ہے عمل کثیر کی تعریف میں. کیونکہ عمل کثیر اصل جڑا پہلی گل نا متن پیچھے آئی راجے وہ ہے کہ بھی جنوں پتہ نہیں نا بھی نماز ایک تو نا پیچھے وضاحت آئی سی بھی پتہ ہے نماز پڑھتا پھرتے اچانک بندہ ویکھے تو وہ کی سمجھے بھی نماز وچ اے عمل قلیل کثیر ہے تے جس تو کاٹ عمل بھی اے جڑے پیچھے وضاحت بھی انہاں 2 مسئلیاں دی وضاحت اس گل تے بھی اگر کسی ہاتھ نال چلیا تے ان نال نہیں تے جے پکھا پھڑیا تے بندہ دوروں کی سمجھے گا اے مطلب. اور ہندیہ میں ہے تا تارخانیہ سے مکروہ ہے یہ کہ ہٹائے اپنے ہاتھ کے ساتھ مکھی یا مچھر مگر حاجت کے وقت عمل قلیل کے ساتھ مگر ہٹائے جے ضرورت پہ جائے تو عمل کثیر نال نہ تے جے برداشت کردے تو کچھ نہیں ہوندا. وہ جھٹ کو نک تے بہ کے چیک کردے نے حضرت علی برداشت کردے نے کہ نہیں جھٹ کو کرو تو اٹھ جاندے نے. کون مکھی تے مچھر آہو میاں بیوی دو میں. چلو جی سنیں. اور مکروہ ہے پھیرنا اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو یا اپنے پاؤں کی انگلیوں کو قبلے سے سجدے میں. سجدہ کرنے لگیا انگلیاں کدھر پھرن قبلے والے نہ ہونا. سمجھائی نا جی. میں دیکھو نے تو ہاتھ انج رکھ دیتے ایک چلی گئی ہندوستان نو تے ایک چلی گئی افغانستان نو تے جے پیراں دیاں جڑا نا جی دوویں انج کر دیتے انج کر دے انگلیاں انج کر دیتیاں تو ہن ساری قبلے والے مڑ گئیاں جی. انج کر اے سیدھیاں پیچ کے پتہ سجدے پڑے جی کہ کٹ کے رکھے تاں سیدھیاں ہونیاں نے تے ایک تے دوجا ہے کہ بھئی پیراں دی بھی نپ کے رکھڑیاں نے تو تاں جی انج کر کھڑیاں کیتیاں پھر بھی کوئی نہیں ہوئیاں. باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پس چاہیے کہ متوجہ کرے اپنے اعضاء سے قبلے کی طرف جتنی طاقت رکھے جتنی طاقت رکھے. اور لمبی حدیث ہے نا تو خلاصہ بھی جتنی طاقت ہے انہیں پھیرے. لہذا اگر انگلیاں تھوڑی مسئلہ بن گیا تو پھر اور چیز ہے جی. وفی غیر ہی
اور اس کے غیر میں یعنی سجدے کے غیر میں باقی بھی جتھے جتھے انگلی قبلے وال کرنی ہے نا اتنے اگر نہیں کیتی تے باوجہ اس شے کے جو اس میں ہے وہ کیڑی شے یعنی ازالہ انگلیوں کا جگہ مسنون سے ازالہ بھی ہوں ایجل قادہ کرنا ہے ایک کے بلائی تو تھلے لا دے انگلیاں ایک کے پٹا ہوتے رکھو تو ان قبلے وال ہو گئی ہیں سنیا جی ہوں اس دن پتہ ہے انگلی اشارے تو اٹھانے میں جب آ کے بینچ کر کے آسمان وال نہیں اٹھانی یہ نہیں اٹھایا بھی کدھر رہے قبلے وال رہے جی جی او ویکھو انل قبلہ تے نظر کر توں کیا مراد ہے ان جہتہا قبلے کی جہت سے کیا مراد ہے ویڑا پہ پس نہیں مکرو مگر جب کہ متوجہ کر دے کدھر مشارق کی طرف یا مغارب کی طرف ہاں ایک مراد ہے یا مراد عین کعبائی تو پھر مکرو ہے پھیرنا تھوڑا سا بھی واسطے نکلنے کے کس سے خلاف سے کیونکہ وہ پیچھے خلاف سے نا بھی قبلے وال نماز بھی بعض آنکھیں بھی اگر اتنے نہ ہوئے دور ہوئے تاں بھی عین ضروری ہے تے باقی آنکھیں نہیں با دور ہوئے تے جیت بھی کافی ہو سچے کھبے تے لہذا بھی اگر جیت مراد ہے تے پھر اس جیت تو انگلیاں نکل گئیاں تے پھر مکروہ ہونا ہی ایک دن بالکل سیدھیاں تھوڑی جی انج ہو گئی انج ہو گئیاں جی وہ انج ہو گئے پھر تو باہر نکلیاں انج ہو گئیاں تے یہ بھی پھر یہ انج چلی جائے گا تے انج چلی جائے گی تے اگر وہ جیت دے اندر رہن تے ٹھیک ہے تے جے کر مراد عین کعبہ ہوئے دوجے مذہب دے مطابق تے پھر بالکل سیدھیاں ہون جی مستطاع کی ماذ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس لیے کہ اعضاء سے وہ بھی ہیں کہ نہیں ممکن متوجہ کرنا ان کو بالکل جیسا کہ کنڈ کی اور شخص کا آلہ اور شخص کا شخص میں نہیں وجود اور سر کھلوتیا اتلا کھوپڑ قبلے وال ہو سکتا ہے سجدے جاواں گے پھر تو ہو جائے گا تے کھلوتیاں پیراں دیاں تلیاں قبلے وال ہوندیاں نے سجدے وچ ہوندیاں نے تلیاں دا مشرق وال چلی گئیاں نے صرف انگلیاں ہوئیاں نے اس واسطے کنڈ جیڑی وہ بھی نہیں ہوندی چکدی تے ہے لیکن قبلے وال اے وی کہ بھی تاں فرمایا مستطاعت ہے بھی جڑے جڑے ہو سکدے نے جڑے جڑے ہو سکدے نے جی تے باقی لما فی کیا ہے اور پیچھے اس میں ازالہ ہے مسنون جگہ سے ہٹنے کا آندنے جگہ مسنون سے ہٹائے نا اس لفظ نے فائدہ دیا ہے کہ یہ کراہت کون سی ہے جیسا کہ ان کا قول اس کے بعد آ رہا آگے اگلے وچ کہ اگلے قول چ لے ترک ہی سنتا وہ بھی فائدہ دیتا ہے کہ وہ کون سی کراہت ہے کیونکہ سنت رہے پیچھے پڑھا جنا تو جتھے جتھے گل آخر سمجھ لو بنا کراہت تنظیب آوری بار بار تھوڑی توجہ مبذول کرا رہے ہیں جی اچھا جی اور مکروہ ہے کہ یہ سمجھ آ گئی پچھلا اگا ٹورو نا اور مکروہ ہے ہاتھوں کے رکھنے کا ترک گھٹنوں پر رکوع میں رکوع کرنے لگیا ہاتھ گھٹنے تے اتنے یا تھلے رکھے نے یا کھول دیتے نے تو کی اور ترک کرنا ان کے رکھنے کا فاخذین پر اس جگہ میں جو سجدہ تین کے درمیان ہے اور تشہد کی حالت میں جلسے وچ کندے وچ کیڑا جلسہ ہے لاہور ہوندا پیا یہ جلسہ ہے رکوع تو اٹھ کے نہیں سجدے کے درمیان ہو تے تشہد کی حالت میں انگلیوں کا فاخذین پر نہ رکھنا یہ کیا ہے ترکوع وچ گوڈیاں تے او ٹھیک ہے سنیں اور دوسرا اور ترک کرنا وضع الیمین کا یسار پر حالت قیام میں کھلوتیاں سجا ہوتے رکھنا سی نا تینے الٹ کر دا کھبا سجے تے رکھ دیتا یہ سارے کام کی نے لے ترک ہی سنتا بوجہ ترک کر دینے اس کے وہ کو دسا سے تھلے بھی کیڑے مکروہ نے یہ مکروہ تنزیہ نے سنیں اچھا جی
او بابے یہ ہوگا نا اچھا حال قیام ہے ایک قیام حقیقی ہوے یا کیا حکمی ہو جیسا کہ بیٹھنا وہ قیام حکمی ہے جی اور مکروہ ہے کیا ہے اور مکروہ ہے اباسی پڑھی سے نہیں عبارت اور مکروہ ہے اباسی لینا اباسیاں لینا کیے اس لیے کہ یہ اباسی تکاسل سے ہے اور بورا بھرنے کی وجہ سے ہے بورا جان کی ہے ٹھیٹ ڈاک پیٹ کی ہویا پھر اردو بول دیتی اپنی بولی بول گل کو سمجھ آوے جی اچھا جی ہوں باسی آدھی پئی ہے بس اگر غالب آ گئی باسی اس پر تو پس چاہیے کہ روکے بند کرے امام موسیٰ نو کاظم اس واسطے آندے نے غصہ پی جاندے سن کسی نے کچھ نہیں سنا دے امام جعفر صادق دے بیٹے نے نا امام موسیٰ نا ہے کاظم کرداری نا ہے کاظم کرداری نہ ہے بھئی او غصہ او بالکاظمین الغیظ قرآن پاک غصہ پینے والے جی سبحان اللہ چلو جی یہ یزیدی ٹولہ تے بعد بنی بنو عباس یہ غصہ کڈنے والے سن تو سید غصہ انہاں کھلا لوا لیاں تو سی نہیں کیتی جی قسمیں جی سی نہیں کیتی تسی راضی ہو جائے لا لو کھلا میں جو تھوڑے جراج راضی ہے تو ساڑھے گلے بھی حاضر نے ساڑھیاں کھلا بھی حاضر نے جی امام زید مسند شروع کرو گے تو واقعہ پڑھو گے رہن ہو جاؤ گے اللہ دی قسم امام زین العابدین دے بیٹے نے جی کس طرح انہوں نے کھل لا کے پورا چمڑے دکھا کھل لا دیتے تو پس اگر غالب آ جائے اس پر کون باسی تو پس چاہیے کہ فل یا قزم اس کو روکے مستطاع جتنی طاقت رکھے جتنی طاقت رکھے بو مولوی اور ڈاڈا دور سی ہو یزید تو شروع ہے تو بو ڈاڈا دور سی اللہ دی قسم بو ڈاڈا بھئی جس بندے بھی سرکار دی اولاد دے بارے جو کو اچھی گل کرنی ہے نا انہوں پھینٹی لاؤ بو ڈاڈا دور سی تو جنے کٹاں کھاندے رہے تو نعرے بھی مار دے رہے جی حقیقت ہے جی شہید بھی ہوندے رہے نعرے مار دے رہے جی بہت ڈاڈا دور سی پڑھو تو تسی پچھلے دل کچھ واقعے پڑھے نا رونگٹے کھڑے ہو جانے خدا دی قسم جان کمبل لگ پیندی پر خون رسول دی جرت سے ہر شے برداشت کی تھی خدا دی قسم ہر شے برداشت کی تھی بے خطیبہ نو حکم ہوئے بھی ہر جمعے وچ تساں حضرت علی نو تے امام حسن حسین نو جب تک کچھ آخنا نہیں نہ تانوں سے خطابت معزول کر دینے کڈا اوکھا تے وہ ساری عمر خطابتاں کر دے رہے تے کچھ نہ کچھ جملے پیڑے بول دے رہے جی تے گئی جڑا نا جی بھائی اور لفظ ہے نا جی حضور یا اور آتی عمران دے نال جڑا وہ بدیا صوفی ہے اس لفظ بولے اس آگے جڑے آگو ہوندے نا انہاں تماشا بنایا ہے جڑے میں نے بڑی چاہ سے آگو بھی اگے گئے اس اصل ایک واقعہ سنایا نا ایک میں ایک پیروں ملن گیا تے آگو کیویں ٹکریا تے پھر میں انہوں کیویں ٹکریا اس پورا ایک واقعہ سنایا میں وہ لمبا واقعہ چھڈو اس نو لیکن لفظ میرے بڑا چاہ سے کیڑا اس آگے جڑے آگو ہیں نا جی آگو تو میں نال جملہ جوڑیا ہے ان آگواں اپنا اگ مار لیا ان اگ جان دے کی آخرت یہ جڑے آگو بنتے ہیں نا یہ اپنا اگ مار لیندے ہیں جی یہ ادھا جملہ میرا نال یہ کوئی شک نہیں جی آگو بننا بڑا اوکھا جی جی تو بابے نے فرمایا نا گلستان ساری پڑھی جی میں جڑے بادشاہ میں خوش کرنے واسطے رعایا نو تنگ کر دینے وہ جڑا واقعہ پڑھا سی حجاج بن یوسف دے سامنے وہ دو
ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸਮੇਟ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਖੂਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਣਾ ਹੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਕੌਣ ਸੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸਮੇਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਹੁਣੇ ਇਹ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੂਨ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜੀ ਮਾਰ ਐ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਜੁਰਤ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਨਦਾਰ ਹਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਟਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਸੰਦਾ ਟਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕਿ ਵੀ ਸਨਦ ਲੱਭ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭੇਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਦੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੱਲੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨੋ ਬੱਲੇ ਆ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨੋ ਗੱਡੀ ਲੱਭ ਗਈ ਦੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਪੈਸੇ ਲੱਭ ਗਏ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀਤੀ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਈ 4 ਪੈਸੇ ਲੱਭ ਜਾਣ ਤਾਂ ਔਲਾਦ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਪ ਕਬਰ 'ਚ ਨਿਬੜ ਲਾਂਗੇ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਨੌਜ਼ ਬਿल्ला। हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तवज्जो व निक्यो बस चाहिए कि रोके जितनी ताकत रखे अगरचे अपने होंठ को पकड़ने के साथ अपने दांत के साथ। इधर देखो उबासी आई ना इंज है इंज करके भी थले वाला होंठ दंदा थले देवे नप्पे तो उबासी डकी जाएगी भी इंज भी हो सके तो भी करे इवें जी। सुने या और अपना यमीन की पुश्त रखने के साथ अपने ए वेखो इधरों एक क्याम दी हालत है सज्जा हत्थ उत्ते वे के थले हुण असल ते भी खब्बा वो थल्लों कढ के लियाउणा चोखा अमल है। ए उतला चुक के पुश्त या अपनी आस्तीन के साथ या अपनी लेकिन इतने कम किंद कदों फिल क्याम क्याम होवे दे और अपने बाएं के साथ मुंह बंद करे क्याम के गैर में तो जे क्याम तो इलावा तो फिर हाथ खुले ने ना फिर खब्बे दे पुट्ठे पुट्ठे करूँ बंद करने की करे कोशिश करे। बाबा जा कौल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के है ओ कि बेशक अल्लाह ताला पसंद फरमाता है छींक को और नापसंद करता है। हदीसां सुनिया ने थोड़े दिन हो गए ना भला जे पस अगर उबासी है तुम्हारे किसी एक को पस लुटाए उसको जितनी ताकत रखे और ना कहे हा हा ए विच ना आ विच ना करे करते ना बंदे क्योंकि ये शैतान की तरफ से है हंसता है वो इससे। और एक रवायत में पस चाहिए कि रोके अपने मुंह को अपने ना अपने रोके अपने हाथ रोक रखे अपने हाथ को अपने रखने का मतलब है हाथ रख के रुक ताकि वो रुक जाए जी ये मतलब है क्योंकि शैतान दाखिल हो जाता है किसमें ए जे हदीसां बच्चों तवज्जो करो जल्दी करो ओ जल्दी करो बिस्मिल्लाह। अब आप वादे ज़ाहरे यमीनी बंदे पे हो ये महाज करे इसको अगर नामुमकिन हाथ ता रखे अगर नामुमकिन हो रोकना उबासी का होंठ के पकड़ने के साथ दांत के साथ दांत नाल पकड़ना बंद हो जाए तो ठीक है ना हो तो फिर हाथ रखना है। हत्ता कि अगर ढांपा उसने अपने मुंह को किसके साथ डरा हालांकि कुदरत रखता था मिन अखज़े शाफाते ही ओनू दंदा नाल बंद कर सकता सी ते जान के की कीता सू ते हुण कोरेहा हो गया जी की हो गया कोरेहा सुनते पे हो नहारन अल खुलासा इसलिए कि तागतिया मकरू है मुंह कजना नमाज विच की है मगर ज़रूरत के लिए मगर ज़रूरत के लिए अफादहु सैयद ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਝੱਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਵੀ ਨਿੱਛਾ ਹੀ ਨਿੱਛਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਗਰਦਾ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹ ਨਿੱਛਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਿੱਛ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਝੱਬੂ ਚਾੜ ਲਵੇ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
کہ بھی ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਅਗਰ ਨਾ ਪਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਗਰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਸੁਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਲੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੋ افادہ السید قال فی البحر رکھنا ہاتھ کا ثابت ہے کس میں او مسلم شریف اور آستین کو قیاس کیا اس پر اور متن جو دو گلاں آئیں نا او تھلے شرح حدیثو پیڑا پہ ہے کتاب کول کونی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اباسی ہے تمہارے ایک کو پس چاہیے کہ روک کر رکھے اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پر کیونکہ شیطان داخل ہو جاتا ہے اچھا جی فی القیام کھڑے ہوئے تو پھر کی کرے سجا ہاتھ رکھے اور اپنا یسار رکھے قیام کے غیر میں جیسا کہ باہر میں اور ذکر کی علامہ نحریری نے اور برقرار رکھا ہے اس کو ان کے بیٹے عبداللہ نے بسم اللہ فرمایا بعض حزاق نے مناسب یہ ہے یہ کہ اعتماد کیا جیس قید پر اے بھی سجا تے کھبا اس لیے کہ یمین معین کیا اس کو شارع نے ان کاموں کے لیے جو کام کہیں شرف والے ہیں اور یسار ان کاموں کے لیے جو کہیں خابوس ہے اور شیطان خبیث ہے پس دفع کرے اس کو کس کے ساتھ کھبے کے ساتھ جیسا کہ جواہر نفیسہ میں ہے مگر یہ کہ ڈھانپنا منہ کو کس کے ساتھ قیام کی حالت میں یہ تکثیر ہے عمل کثیر ہے وہ نبی تھلوں کٹ کے لے ہے نا تو جنی دیر یہ جانا ہے اتلا جڑا وہ بھی کھلوتا ہے شدہ انتظار اور نہیں سمجھ آتی پی تو اتنا چکو تھلا تو نال ہی ہے نا اس واسطے بھی اے تھے انج کرے جی لہذا پس فیجتانا وہ پس جتناب کیا جائے کس سے اے تکثیری عمل سے کھلو کے سجا چکے تو باقیاں وچ کون چکے کیونکہ شیطان نو دفع کرنا جی وعلیہ ففی غیرہ یغتی بالیسار جی لعدم للت المذکورات اور دور میں عطف ڈالتے ہوئے مکروہات پر یہ لفظ لکھے ہیں اور باسی اگرچہ نماز بلو خارجہ اگرچہ کیا ہو نماز سے تو یہ بھی پھر بھی کیا ہے یہ ذکر کیا اس کو ملا مسکین رحمہ اللہ نے اس لیے کہ یہ کیا ہے اور انبیاء سارے محفوظ جو باسی سے سنیں ان اللہ یحب العطاس یحبو کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نچھتے ثواب دیندہ ہے کی کردہ ہے ثواب دیتے ہیں کس ہوتے نشتے کیڑی گل تو باوجہ اس شے کے جو چھینک کے پیچھے ہے پہلے الحمدللہ پھر مخاطب کی طرف سے یرحمک اللہ اس وجہ تو اللہ نے پسند ہے کہ اس تو بعد شریعت دا حکم ہے بھی حمد کرو تو دعا دیو تے لہذا اس سے کی ملیا ثواب او سواد والا ثواب مصیب ہونا ہی اے جڑا آخرت نو ملنا ہے او سین والی ثواب بلا تھی بھی اور مکروہ ہے اباسی یعنی نہیں ثواب دیتا اللہ تعالیٰ اس پر اے مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ناپسند ہے تو ثواب نہیں یا اور اعتمال ہے یہ کہ ہو مانا یہ کہ اللہ تعالیٰ یغا کے بو علیہ سزا دے گا اباسی پر باعتبار اس کے سبب کے اور بے شک وہ سبب اختیاری ہے او کیے نپ نپ کے بورا پرنا اباسیاں ساری اتوں آدیاں نے جی تو بھی اس وجہ تو بندے نو بھی یہ مانا بھی کہ اللہ تعالیٰ کی کرے گا اس نو سزا دے گا بے ایڈا بورا پریا کیوں ہے جی جی لیکن اس کو باز آنا ساڑھے واسطہ دا کام نہیں جے چونکہ بچپن چ کھوا کے جڑا نے جی ہارس دی مت مار دیتی نے جی ہوں آکھے جی میں دی روٹی استاد جی کھاواں گے 24 گھنٹے بعد تے پھر تو منہ کڈیا ہوئے کہ ہنے مرو ہوئے تے انج ہر شے نے ویکھے گا کہ چک اٹ نو چک مار لواں فَإِنَّ ذَلِكُم مِّنَ الشَّيْطَانِ یہ بات فائدہ دیتی ہے نہج کا اس سے لہذا پس یہ کیا ہوا پھر کیونکہ بھی یہ شیطان کی طرف سے ہے یفی ہاذا یفید النہیان بلہذا اس کو من ہے تو جس کو من ہوئے وہ کریے کی ہوں ہو اللہ اکبر پتر جی وفی روایت فلیمسک لیا گیا ہے مجموع حدیثین سے
تخییر بین ردے ہی و وادل یدے فی فمے ہی سنیں بھی انہوں رد کرے جنی طاقت ہے تے دوسرا کی کرے ہاتھ رکھے وزع تقسیم کیا اس کو مشائخ نے دونوں حالتوں سابقہ پر کیڑیاں جے کر دندہ نہ ڈک سکتا ہے تو کی کرے تے جے نہ ڈکی ہوئے تو پھر ہاتھ نہ ڈکے جی اے مطلب ہے اور ایک روایت میں فَلْيُمْسِكْ سمجھا گیا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِيهِ اچھا یہ بھی شیطان منہ داخل ہوں پہندا حقیقی معنی ہے یا کوئی مجازی معنی کہندے نے نہیں معنی سونیاں دے اس فرمان دے عمل کرنے ہوتے اس کی حقیقی معنی پر کہ واقعتاً شیطان منہ چ آوے کہندے باسی تو منہ کو نہیں بند کیتا ہاں آئی کہ نہیں آئی ہاں وہ گل ہوئی نا پھر کیونکہ شیطان جاری ہوتا ہے انسان سے مجرد دم ایویں میں گردش کرتا جی میں خون گردش کرتا ہے جی سمجھے یا تو لہذا بھی حقیقی معنی مراد میں کہ منہ بڑھ گیا ہے یا یہ کہ بھئی مراد یہ ہے کہ وہ وسوسہ دیتا ہے اس کی طرف ہندی وجہ تو بس چلو مولوی اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لمبا کرنا ثانیہ کو اولا پر ساری نمازوں میں اور تکرار کرنا سورت کا ایک رکعت میں فرض سے اور پڑھنا سورت کا فوق اس سورت کا کہ پڑھ چکے ہے وہ اس کو اور فاصلہ کرنا مصلی کا سورت کے ساتھ دو سورتوں کے درمیان کہ پڑھا ہے دونوں کو دو رکعتوں میں اور سونگنا خوشبو کا اور ہوا لینا مصلی کا اپنے کپڑے کے ساتھ یا پنکھے کے ساتھ ایک مرتبہ یا دو مرتبہ اور پھیرنا اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو یا اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کو قبلے سے سجود میں اور اس کے غیر میں اور ترک کرنا اور چھوڑ دینا یدین کے رکھنے کو گھٹنوں پر رکوع میں اور باسی